میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں۔ پاکستان میں انتخابات ہونے میں صرف 4 روز باقی ہیں اور ایک دوسرے پر الزامات کا وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ الامان والحفیظ، اور پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کو ہاتھ پاؤں باندھ کر اس مقام پر بھیج دیا گیا ہے کہ وہ انتخابات لڑنے کے لیے آزاد امیدواروں کے ساتھ میدان میں تو موجود ہے، لیکن وہ کر کچھ نہیں پا رہی۔ لوگوں کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتا ہے۔ میری پسند، آپ کی پسند اپنی جگہ پر، لیکن لوگوں کی رائے سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے اور لوگ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ کسے ووٹ دینا ہے اور کسے ووٹ نہیں دینا۔ اگر آپ کنٹرول ڈیموکریسی لانے کی کوشش کریں گے تو پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ یہ بنیادی بات اپنی جگہ پر، لیکن پاکستان میں 2 پارٹی سسٹم ایک دفعہ پھر منظم ہونے جا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں۔ اور آج حیدرآباد میں خطاب کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے، اور وہاں پر انہوں نے اپنی مخالف جماعتوں پر وہ حملے کیے کہ آپ سوچے بھی نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ شیر کو روکیں، شیر کا شکار کریں، تیر کو ووٹ دیں، آپ پیپلز پارٹی کو جتوائیں، میں اس شیر کا بندوبست کر لوں گا۔ اور بلاول بھٹو نے آج پارٹیوں کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اگر کوئی کہے ستارے کو ووٹ دیں تو آپ نے آگے سے کہنا ہے کہ ستارے آسمان میں اچھے لگتے ہیں۔ کوئی اگر آپ کو کہے کہ پتنگ کو ووٹ دینا ہے تو آپ نے آگے سے اسے یہ کہنا ہے کہ پاکستان مرد آباد کے نعرے لگانے والوں کو ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ اور کوئی اگر یہ کہے کہ پتنگ کو ووٹ دینا ہے تو آپ نے اسے کہنا ہے کہ ہم راہ سے پیسہ لینے والوں کو ووٹ نہیں دیں گے، اور آپ ان کو جواب دیں کہ ہم ایسی پتنگ کو کاٹ دیں گے جو راہ سے پیسہ لیتی ہے اور پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے تحریک انصاف کا نام تو نہیں لیا، لیکن یہ کہا کہ آپ کو اگر کوئی کہتا ہے کہ آزاد امیدوار کو ووٹ دیں تو ان سے کہیں کہ ہم اپنا ووٹ ضائع نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ شیر کا راستہ روکنا ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ کتاب پر مہر لگانی ہے، کتاب یعنی جمعیت علماء اسلام کا جو انتخابی نشان ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنے والوں کا ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ بلاول بھٹو نے حیدرآباد کے لوگوں سے کہا کہ مجھے حیدرآباد کی تمام سیٹیں چاہیے، قومی اسمبلی کی بھی اور صوبائی اسمبلی کی بھی، اور انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ 8 فروری کو حیدرآباد میں تیروں کی بارش ہوگی۔ جیسے آپ نے پیپلز پارٹی کو بلدیاتی انتخابات میں جتوایا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ بلاول بھٹو نے آج کے انتخابات میں، آج کی تقریر میں پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ وہ اٹھایا اور اٹھا کر پڑھا، اور یہ پاکستان کے اندر غالباً پہلے سیاستدان ہیں جو اپنا انتخابی منشور اور تیر کا نشان ہر جلسے میں لے کر ساتھ جاتے ہیں، ایک ہاتھ میں تیر کا نشان پکڑتے ہیں، ایک ہاتھ میں پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی منشور پکڑتے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس منشور کو ووٹ دینا ہے، تیر کے نشان پر ٹھپا لگانا ہے۔ اور اس میں آج بلاول بھٹو نے کہا کہ وفاقی حکومت سنبھالنے کے ساتھ 10 نکات پر عمل کروں گا، عوام کی آمدنی میں دگنا اضافہ کروں گا، عوام کو 30 لاکھ گھر بنا کر دوں گا، خواتین کو مالکانہ حقوق دوں گا، عوام کو 300 یونٹ بجلی مفت سولر کے ذریعے دلواؤں گا۔ انہوں نے کیش کروایا اپنی والدہ کی شہادت کو اور کہا کہ میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہیں، میں خواتین کی اپنی ماں کی طرح خدمت کرنا چاہتا ہوں، ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، خواتین کی خدمت کریں گے، جو ہمارے مزدور اور محنت کش ہیں ان کے لیے مزدور کارڈ لاؤں گا، یوتھ کارڈ لاؤں گا۔ جب تک ان کا متبادل معاشی مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک حکومت کے خزانے سے ان کو پیسہ ملے گا۔ آج شہباز شریف صاحب نے
بڑا واضح طور پر بلاول بھٹو کو آڑے ہاتھوں میں لیا. انہوں نے جو بلاول بھٹو نے ان کو مناظرے کا چیلنج دیا تھا، شہباز شریف نے آج بلاول پر پلٹ کر وار کیا ہے اور موازنے کا چیلنج دے دیا ہے. اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے لاہور میں پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا، بلاول مناظرہ بھی ہو جائے گا لیکن کل کی بارش سے لاہور اور کراچی کا موازنہ ہو گیا ہے. کراچی میں ٹھاٹھیں مارتا سمندر تباہی کا منظر پیش کر رہا تھا. مائیں بہنیں گھٹنے گھٹنے پانی سے گزر رہی تھیں. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ الیکشن لڑنے کا ہر شخص کو حق حاصل ہے. بلاول کراچی، لاہور، میاں والی، کوئٹہ سے الیکشن لڑیں، ان کا حق ہے، لیکن پیسے بانٹ کر شناختی کارڈ رکھنا ووٹ کی بدترین توہین ہے. اگر ووٹ خریدنے کی بات درست ہے تو یہ ووٹ کی عزت نہیں، توہین ہے. اگلا الیکشن پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرے گا. عوام ہماری کارکردگی دیکھ کر 8 فروری کو ووٹ دے گی. لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جب یہ کہا کہ کراچی ٹھاٹھیں مارتا سمندر تباہی کا منظر پیش کر رہا تھا، تو بلاول نے آج کراچی میں اس کا بھی جواب دیا. انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز ہونے والی بارش 1 گھنٹے میں 75 ملی میٹر کی بارش کے پانی کی صبح تک نکاسی خوش آئند ہے. میئر کراچی مرتضیٰ وہاب اور ان کی ٹیم کی کارکردگی لائق تحسین ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی پوری انتظامیہ میئر شہریوں کی پریشانی کو مد نظر رکھیں. اور آپ کو علم ہے کہ جو کراچی میں بارش ہوئی تھی اس نے بڑے پرابلم پیدا کیے، لیکن بلاول بھٹو نے جواب دیا بالکل کلیئر کٹ اور شہباز شریف صاحب سے کہا کہ وہ کام ہم نے کر لیا ہے جس کا آپ ہمیں دے رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کرتے ہیں اور تحریک انصاف کی بھی پھر ہم تھوڑی سی بات کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ٹانگ کے جلسے میں کہا کہ عمران خان اندر ہے، باہر ہوتا، اس کے خلاف لڑتا تو مزہ بھی آتا. لیکن آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ جو مزے تھے نا اس کا کڑاکے نکال دیے. انہوں نے کہا کہ آج تہذیب کا دشمن جیل میں پڑا ہے. قانون حرکت میں آیا تو کہتا ہے جھوٹے مقدمات ہیں. انہوں نے بنو میں جلسے سے خطاب کیا اور عمران خان پر تنقید کی اور کہا کہ ریاست مدینہ کے حوالے سے ان کی کوئی سوچ نہیں تھی. اب جب قانون حرکت میں آیا ہے تو کہتے ہیں جھوٹے مقدمات ہیں. مولانا فضل الرحمان نے بنو کے لوگوں کو مسکا لگاتے ہوئے کہا کہ بنو کے عوام وفادار لوگ ہیں. 60 سال گزرنے کے باوجود بنو کے عوام کی جمعیت سے وابستگی مضبوط ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان نے اس موقع پر وہ تمام مسائل جن کا امت مسلمہ کے ساتھ گہرا تعلق ہے انہیں بیان کیا اور یہ بتایا کہ نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، امن و امان ہونا چاہیے، جان محفوظ ہوگی تو مال محفوظ ہوگا، مال محفوظ ہوگا تو خوشحالی آئے گی. انہوں نے کہا کہ ایک آدمی آتا ہے، یہودی ایجنڈا لاتا ہے، مگر ہم نے اس کو روکا. آج ہماری سالانہ ترقی کو اس شخص نے منفی تک پہنچایا. پاکستان کو یہ شخص 60 ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتا تھا. مولانا فضل الرحمان نے عمران خان پر کھلے عام الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اسرائیل سے پیسے لیتا ہے، بھارت سے پیسے پکڑتا ہے، امریکہ سے پیسے لیتا ہے اور بہانہ اسپتال بنانے کا کرتا ہے. کسی نے پوچھا ریاست مدینہ کیا ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ قانون سب کے لیے ایک ہوگا، لیکن اب جب قانون نے اس کو اپنے شکنجے میں لیا ہے تو کہتا ہے کہ میرے ساتھ پرابلم ہو رہا ہے. مولانا فضل الرحمان نے آج عمران خان پر خیبر پختونخوا میں کھڑے ہو کر بڑی سخت تنقید کی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آج تحریک انصاف کے حوالے سے کرک میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور پولیس میں تصادم ہوا ہے. مشتعل افراد نے پولیس کی گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے. وہ صورتحال جسے نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا وہ پیدا ہو رہی ہے. میں تھوڑا سا آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا چلوں کہ ضلع کرک میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بغیر اجازت جلسہ کرنے پر پولیس نے کارروائی کی. اس دوران کارکنوں اور پولیس میں ہاتھا پائی ہوئی ہے. تصادم میں مشتعل کارکنوں نے پولیس کی گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے اور پھر پولیس کی جانب سے ہوائی فائرنگ کی گئی، شیلنگ کی گئی. ریسکیو ذرائع کے مطابق پولیس کی شیلنگ اور ہوائی فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا. ڈی ایس پی تخت نصرتی کا کہنا ہے کہ جلسے کے منتظمین نے جلسے کی اجازت نہیں لی تھی. پی ٹی آئی ورکرز کی طرف سے پتھراؤ کے باعث
پولیس کی گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ تو یہ صورتحال ایک ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں ہمیں دکھائی دے رہی، اور پولیس کے ساتھ جگہ جگہ تصادم ہو رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے کارکنان الیکشن لڑنے والے اس طریقے سے کھلے عام الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں جس طرح آئین اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تحت ہونا چاہیے تھا۔ وہی صورتحال ہے جو 2018 میں ہم مسلم لیگ نون کے حوالے سے دیکھتے تھے، آج اس صورتحال کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کو ہے۔ اور وہ بات جو میں بالکل شروع میں کہی تھی، ایک شعر پڑھا تھا، میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں۔